جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر آپ کے ساتھ شامل. آج کا دن 5 جنوری خاص اہمیت کا حامل ہے اور بر صغیر پاک و ہند میں 5 جنوری کی کیا اہمیت ہے اس کے حوالے سے آج آپ کی خاص مہمان سے ملاقات کروانا چاہتی ہوں. جناب رضا بشیر تارڑ صاحب. رضا بشیر تارڑ صاحب جو ہمارے امبیسڈر ہیں، ہائی کمشنر رضا بشیر تارڑ صاحب. سول سروسز میں آپ تشریف لائے تھے 1987 میں آپ نے سول سروسز کو جوائن کیا تھا. پاکستان کی جانب سے ریپرزنٹیشن آپ کی رہی مختلف ممالک میں، منیلا میں، برسلز میں، ٹوکیو میں اینڈ نیو یارک میں. اس کے علاوہ آپ نے مختلف حوالے سے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا. آج جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 5 جنوری کا دن ہے جو کہ یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے. اس کے حوالے سے پاکستان کے جناب پیغام جو ہے وہ ہمارے تک پہنچائیں گے ہمارے ہائی کمشنر صاحب جناب رضا بشیر تارڑ صاحب. آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر آج 5 جنوری اور یقیناً اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور اراؤنڈ دا ورلڈ ہم اس کو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آج کے دن کا کرتے ہیں. اور یہ وہ خاص دن 1948 میں یونائٹڈ نیشنز اور انڈیا کے کہنے کے اوپر ہی جو ہوا. میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے تمام ویورز سے اور لسنر سے شیئر کریں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. جی اسپیسیفکلی آج کا روز جو ہے جو کشمیر میں اور دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے دن کے طور پہ آبزرو کیا جا رہا ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ 5 جنوری سن 1949 کو اقوام متحدہ کے پاکستان اور بھارت کے لیے قائم کمیشن UN کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان UNCIP نے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک آزاد اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے کشمیریوں کے حق خود ارادیت دلانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی. اس قرارداد میں پاکستان اور بھارت کی ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہوئے اعلان کیا گیا تھا کہ کشمیری عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے بین الاقوامی نگرانی میں رائے شماری کے ذریعے انہیں حق خود ارادیت دیا جائے گا. آج اقوام متحدہ کی قرارداد کو منظور ہوئے 72 سال گزر چکے ہیں، لیکن کشمیری ابھی تک اپنے حق خود ارادیت سے محروم ہیں. سر یقیناً آپ نے یہ کہا ہم ایز اے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور مگر کشمیریوں کے لیے فار دیم سیلز یہ دن کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیں جی، اس کی بنیادی جو ایک اہمیت ہے، ایک اساس کی، ایک فاؤنڈیشن کی، ایک بیڈ راک ہے. یہ جو پرنسپل ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا، جو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار دنیا جو ایمرج ہوئی تھی فار وانٹ آف اے بیٹر کریکٹرائزیشن فرام دی ایشز آف دا سیکنڈ ورلڈ وار، تو اس میں جو ڈی کالونائزیشن ہوئی اور جو دنیا کے ایک نئے خطوط ابھرے، اس میں حق خود ارادیت جو ہے، دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے اس کی ایک بڑی فنڈامنٹل ویلیو ہے، اور اس کے اوپر یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے فار دا کشمیری اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ دا ریئلائزیشن آف دیئر انیلیجبل رائٹس. جناب ہمارے ہائی کمشنر رضا بشیر تارڑ صاحب میرے ساتھ ہیں. سر ہم تمام لوگ کینیڈا میں یہاں پہ ہیں، اور اس وقت یقیناً ریڈیو کے حوالے سے جو لوگ سن رہے ہیں آف کورس وی آر لسن وائڈلی، مگر جو لوگ کینیڈا میں اس وقت موجود ہیں، آپ کینیڈا کے لوگوں کو اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کینیڈا کے جو لوگ ہیں جی، وہ بہت یونیکلی پلیسڈ ہیں. کشمیریوں کی جو پلائٹ ہے، یا جو ان کا المیہ ہے، یا جو ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، ان کو سمجھنے کے.
کیونکہ کینیڈا کی ایک بہت ہی بارسوخ آواز ہے دنیا کے جو بڑے فورمز ہیں ان میں، اور کینیڈا کی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے. کینیڈا ایک بیکن کی حیثیت رکھتا ہے ان ٹرمز آف پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس اینڈ ایڈوکیسی آف ہیومن رائٹس، اور اس کی وجہ سے کینیڈا کا ایک نیچرل وہ بنتا ہے اس چیز کی حمایت کرنا، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی. تو صحیح. ہماری اور کشمیریوں کی خاص طور سے کینیڈا سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور صحیح اس سر. میں یہ ہے کہ کینیڈا کی اس میں ڈیفینیٹلی ایک انٹلیکچوئل انپٹ بھی ہے. کینیڈا ارلیسٹ جو ہے اس میں the first sort of peacekeeping mission جو UNMOGIP ہے، UN Mission for India and یہ جو UNMOGIP ہے اس میں it was led by a Canadian. کینیڈا کی ایک پرانی کنٹریبیوشن ہے اس سلسلے میں. سر میں 5 جنوری کی بات کرتی ہوں، مگر 5 اگست 2019 میں ہندوستان نے اپنے آئین میں مقبوضہ کشمیر کو دی گئی قانونی حیثیت کو ختم کیا تھا. تو 1948 سے یہ امپلیمنٹیشن ہے اس کی، اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ پہلے جو جتنا انفارمیشن ملی 3 رکنی کمیٹی تھی، اس کے بعد پھر 5 رکنی کمیٹی ہوئی، جس کے بیچ میں جو کنٹریز شامل ہوئے میں تھوڑا سا ان کا بھی تذکرہ تھوڑی دیر میں کر دوں گی. مگر 5 اگست 2019 میں بل 370 کے بعد اب اس جو سالیڈیرٹی ڈے ہے اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو بھارت نے یک طرفہ اقدام کیا، اور obviously وہ there is a method in the madness جو نظر آتی ہے، اور کیلکولس اس میں یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک ہٹ دھرمی سے اور ظلم و استبداد سے کشمیریوں کی جو ریزسٹنس ہے اس کو کچل دیا جائے، اور دنیا کو یہ امپریشن دیا جائے کہ جی یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اور بھارت کا یہ ایک اندرونی معاملہ ہے. صحیح. اچھا، اس میں جو انہوں نے اسپیشل سٹیٹس ختم کیا انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا، اس میں اس کی بہت بڑی obviously ان کے لیے ایک پریکٹیکل اس کی پریکٹیکلٹی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی سمبولک ویلیو ہے کہ وہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ہلکی سی ایک کرن تھی امید کی پستے ہوئے اور ظلم و ستم کے نیچے جو ہے بل بلاتے کشمیریوں کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ تھا کہ جی ہمارا ایک الگ سٹیٹس ہے compared to the other units of the Union of India. اس کو ختم کر کے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ایک پریٹینس آف سویلٹی ہے اس کو بھی ڈراپ کر دیا، اور وہ جو ایک کہہ لیں کہ کسی حد تک ایک فگ لیف تھا کانسٹیٹیوشنلٹی کا اس کو بھی گرا دیا. اور پھر دین اسٹارٹیڈ دی ان اینڈنگ نائٹ میئر، یہ جو ایک مسلسل ایک ڈراؤنا خواب ہے جس میں کشمیری جس میں رہ رہے ہیں، اور اس کو اور ایک ود اپیرنٹلی نو اینڈ ان سائٹ. تو اس سے یہ ایک سمجھ آ گیا کہ جو ایک بنیادی پرنسپل ہے یونائٹڈ نیشنز کا، ایک فاؤنڈنگ پرنسپل ہے پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس، اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور ایک طرح سے عالمی برادری کا منہ چڑھاتے ہوئے اور اپنے مسل فلیکس کرتے ہوئے کہ جی ہم ملیٹریلی اور اکنامکلی بڑے سگنیفیکنٹ ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اوے ود اٹ، اور لوگ شور شرابہ کریں گے اور پھر وہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا اور ویل گو اباؤٹ آر میری ویز. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایونچولی کیا ہوگا، واٹ ول کم آؤٹ آف اٹ. تو اس میں میری سبمیشن یہ ہے کہ جب آپ ایک اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو آپ ایک طرح سے وائلنس کو اور جو نان پیسیفک آپ کہہ لیں سولوشن ٹو ڈسپیوٹس کو آپ ہوا دے رہے ہیں.
اور اس میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جس طرح ہے نا کہ اگر کوئی قرارداد ہے اقوام متحدہ کی تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر پاکستان کی کوئی پوزیشن ہے تو اس کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اگر کشمیریوں کا کوئی مطالبہ ہے اس کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے. اینڈ وی ہیو دس پلان، وی ہیو اے گیم پلان. اور وہ پھر آبویسلی اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اٹ ڈف ٹیلز انٹو دی لارجر، وہ جو ہندو سپریمیسسٹ ایڈیالوجی ہے ہندوتوا کی، جس کو اسپاؤس کر رہی ہے بی جے پی انڈر مودی صاحب. تو یہ ویری سم اسپیکٹ ہے، کیونکہ آپ اگر آبادی دیکھیں اس خطے کی اور جو پیرلس سچویشن وہاں پہ دیٹ obtains رائٹ ناؤ، تو یہ بہت سب کے لیے فکر کی بات ہے. اور وہاں اگر کوئی کانفلیگریشن ہوگی تو دنیا اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی انفارچونیٹلی. سامعین، جیسے ہم یوم حق خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں، جیسا جناب ہمارے ہائی کمشنر صاحب نے کہا، 48 میں یہ قرارداد پاس ہوتی ہے، 49 میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. شروع میں 3 رکنی کمیشن تھا، بعد میں بلکہ 5 رکنی کمیشن ہو گیا تھا، جس میں انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن بھی تھی، جو کہ ارجنٹیا، بیلجیم، کولمبیا، چیکوسلوواکیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی. مگر آج میں جو صورتحال دیکھتی ہوں، انتہائی دگرگوں صورتحال ہے. بے شمار بچوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بن کھلے مرجھانے والی بات ہے، پیلٹ گنز کا استعمال، لوگوں کے اوپر جبر. سر، میں جب اس کا باقاعدہ کمیشن ترتیب ہوا تھا تو ان تمام ممالک جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا، اس کے ممبرز بھی تھے، اور انڈیا کے اوپر یہ تھا کہ ان کو وزٹ کرایا جائے. آج انٹرنیشنل برادری جو ہے وہ کس اینگل سے دیکھتی ہے ان تمام چیزوں کو؟ لیکن جی آبویسلی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ جب بھی کوئی دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو نیچرلی پیپل آر ورڈ. یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، مطلب ظاہر ہے جو اقوام متحدہ کے جو نقاد ہیں وہ کہیں گے کہ جی یہ ایک UN is just a talk shop where people just gather and waste resources. تو ایسی بات نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ کہنے پہ اکتفا کروں گا کہ جنگ جو ہے وہ اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سپیڈ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے آج کل، کیونکہ مینز آف ڈسٹرکشن بہت بڑھ گئے ہیں. لیکن جو پیسفل نیگوسیشنز ہیں وہ ظاہر ہے پینس ٹیکنگ ہوتی ہیں اور اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ڈیفینیٹلی دنیا بھر کی نظریں ہیں خطے پہ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی بہتر حل نکلے. تو اس میں انکریجمنٹ بھی آتی ہے کہ جی پاکستان انڈیا اس کو ریزالو کریں. اور یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ ذکر کروں کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کی بارہا انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ جی پاکستان سٹینڈز ریڈی فار ڈائیلاگ. ہمارے وزیر خارجہ نے ہر فورم پہ اس چیز کو ریٹریٹ کیا ہے کہ جی وی آر کمیٹڈ ٹو ڈائیلاگ. اور آبویسلی وہ اس اپریہینشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے کسی حد تک کہ اس کو ایک سائن آف ویکنس کے طور پہ نہ لیا جائے. لیکن وہ خیر دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے پش اوور ان اینی کیس. اگر کسی کا کوئی ایسا کیلکولیٹ ہے یا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم شاید اس کو ملٹری مین سے پاکستان کو مرعوب کر لیں گے یا براؤ بیٹ کر لیں گے، تو وہ بھی ایک انتہائی بے وقوفانہ کیلکولس ہے، اور وہ سب جو بھی سیریس لوگ ہیں اس کو جانتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ دنیا کی نیچرلی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ایک پروسیس چل بھی رہا ہے، اور ہماری یہ امید ہے کہ اس کو پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو اس سے وہ جو ایکسٹریمسٹ کا جو نیریٹو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا. کہیں پہ بھی دنیا میں جہاں کوئی فیسٹرنگ ڈسپیوٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ ریشنلٹی کو پس پشت ڈال کے اور طاقت کے بل پہ چیزیں کرنے کی کوشش کریں تو اس میں پھر وہ مناسب نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے انمو گپ کی یہ جو UN ملٹری آبزرور گروپ ہے فار انڈیا اینڈ پاکستان، ان کے گاڑیوں پہ جس طرح فائرنگ کی گئی، اور جس طریقے اس سے پہلے بھی بھارت نے جس طرح ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا،
اور ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ ایک کیونکہ آبویسلی جو پیس کیپنگ یا جو آبزرور مشنز ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی سمبولک ویلیو ہوتی ہے. پیس کیپنگ اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا آبزرور جو مشنز ہیں یہ ایک فلیگ شپ ایکٹیویٹی ہے یونائٹڈ نیشنز کی. میں نے اس کو قریب سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا. میں نے جب سرو کیا نیو یارک میں پاکستان کا جو پرماننٹ مشن ہے ٹو دی یو این, تو آئی کین واؤچ فار اٹ کہ اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. تو اگر آپ ایز لائک اے ہوسٹ اسٹیٹ اگر آپ کو اس میں کوئی کمپنکشن کوئی مطلب ہے کہ جھجک فیل نہیں ہو رہی کہ ان کی سیفٹی کو آپ جیپرڈائز کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی پھر آئی لیو اٹ ٹو یور امیجنیشن کہ پھر کس طریقے سے آپ معاملات کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کوئی میتھولوجیکل ایج سے انسپائرڈ ہیں تو پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ مینز آف ڈسٹرکشن اب بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں. تو اس لیے وار جو ہے وہ آپشن نہیں ہے, اور خاص طور پہ بٹوین ٹو نیوکلیئر آرمڈ نیبرز. اینڈ آئی ڈونٹ سے اٹ آئڈلی, لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی سچویشن ہو تو وہاں پہ جو اسٹیٹسمین ہیں ان کی رسپانسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. So we have to rise above rhetoric. We have to rise above saber rattling. It can get you a few brownie points, with the electorate and maybe, get you a couple of votes. But it's disastrous for bilateral relations, for regional peace, for international peace and stability and so on and so forth. Sir, thank you very much. And of course, as it is said that our future lies in the hands of our youth and the young people. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کیسے رول پلے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں جو obviously وہ at the risk of like saying a cliche, child is the father of man, as they say. تو جو نوجوان نسل ہے وہ ظاہر ہے مستقبل ہے ہمارا بھی دنیا کا بھی, اور جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کا جو لیول آف اویئرنیس ہے اور سوفسٹیکیشن ہے وہ بہت اور ان کی جو اویئرنیس ہے, کیونکہ جو نوجوان نسل ہے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ٹرو انٹرنیشنل سٹیزنز, اور ان کو بہت اس چیز کا فکر رہتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں کیا ہو رہا ہے. جہاں بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو جو ینگ جنریشن کے لوگ ہیں یو سی دیم ورڈ اباؤٹ دیٹ, چاہے وہ کہیں فیمن ہو, کہیں جینوسائڈ ہو رہی ہو, کہیں کوئی اٹروسٹیز ہو رہی ہوں. تو اس لحاظ سے یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ ان کے جو یوتھ میں آبویسلی اس کی اویئرنیس پائی جاتی ہے, ہمیں یہ محسوس بھی ہوتا ہے, اور اس کو سسٹین کرنے میں اس میں اٹینشن کو اور اس کے بارے میں اویئرنیس بڑھانے میں بہت رول ہے. تو یہاں پہ میری اپیل یہ ہوگی کہ جو ذرا مطلب آپ سمجھ لیں کہ جو ینگر جنریشن کے جو مینٹر ہیں یا جو ان کے والدین ہیں وہ اس چیز کی اویئرنیس بھی بڑھائیں یوتھ میں. ہمارے سے بھی ظاہر ہے جو بن پڑے گا وہ ہم کریں گے. تو یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ کو سسٹین کیا جائے. اینڈ ویری امپورٹنٹلی اس میں یہ ہے کہ اس کو ایک وہ جو ہوتا ہے نا, وہ جو فرینچ میں کہتے ہیں نا انوی, اس کا شکار نہ ہونے دیا جائے. اس میں یہ ایک فیلنگ نہ ہو کہ جی اس میں کچھ نہیں ہو سکتا یا یہ فیوٹائل ہے یا کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ یہ کیا فرق پڑتا جو ہے نا, یہ میرے خیال میں ایک آپ کہہ لیں انتہا پسندی کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے, اور اس میں پھر کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ جس سے امن کو خطرہ لاحق ہو. تو ہمیں جی بڑی اپریسیشن ہے فار دا رول آف دا یوتھ, اور ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہیں کہ دے آر دا ونز ہو ہیو ٹو کیپ اٹ الائیو and see it through to its logical conclusion. صحیح سر, بہت شکریہ ہمارے جناب رضا بشیر تھر صاحب میرے ساتھ. سر آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اور ایک چیز میں جو یہ کہنا چاہتی ہوں, ہمارے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ جو بڑے حساس ایشوز ہیں ان پہ خاص ایس یوز لگنے چاہیے
تاکہ یوتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے بہت قریب ہے اور دنیا گلوبل ولیج ہے، تاکہ اس جہاں وہ باقی چیزوں کو سرچ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے سامنے سب سے پہلے آنی چاہیے کہ what is happening in کشمیر۔ سر آپ کا بے انتہا شکریہ، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ 5 جنوری آف کورس خاص اہمیت کا حامل ہے، اور یقیناً ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی شخص مظلوم ہے تو اس کی آواز کو دبنے نہیں دینا چاہیے۔ ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔